الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ دور سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے جو کہ مرکزی مضمون ہے قرآن کریم کا، توحید کا بیان۔ اللہ اس کو مثالوں اور دلیلوں سے واضح بیان فرما رہے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے، کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے انتظام میں کسی کو دخل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے انتظامات میں مخلوق کو کوئی نفع اور نقصان اللہ کے علاوہ پہنچانے پر قادر بھی نہیں ہے۔ غرض کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی کامل قدرت کا نمونہ ہے۔ جدھر دیکھو گے تمہیں خدا کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر ایک کو نہیں بلکہ غور و فکر کرنے والے کو نظر آئیں گی۔ اللہ کی معرفت کی نشانی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو لیکن اللہ کی مخلوقات میں غور کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان سے عبرت حاصل کرو۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ پاک اپنی قدرت کا ایک نمونہ اور بہت آسان الفاظ میں کہ دیکھو اللہ توحید کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظام میں کسی کو ذرہ برابر دخل اندازی دینے کی جرات بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ یتوفی الانفس، اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک بڑی چیز انسان کا سونا اور جاگنا بھی ہے، جس کا اس آیت میں اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں اور انسان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو موت اور زندگی یہ سب کا سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی شخص یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ آج رات میں سوؤں گا تو صبح اٹھوں گا بھی۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ایک لمحہ ہم جی رہے ہیں تو اگلا لمحہ ہماری موت کا ہوگا یا زندگی کا ہوگا۔ ہر گھڑی آنے والی ہو سکتی ہے کہ آپ کی موت کا پیغام لے آئے۔ تو جو انسان اس طرح خدا کے ہاتھ میں بے بس ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اگلی گھڑی میری زندگی کی ہے یا موت کی ہے، تو کیا انسان اس خدا سے بغاوت کر سکتا ہے کہ جس کی زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نے فرمایا اس آیت میں، پہلے اللہ نے بتایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو موت کے وقت روح کو قبض کرتی ہے، یعنی بدن سے نکالتی ہے، اور انسان کا اس بدن سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو یعنی جس کا وقت آ گیا موت کا روح نکال لی،
اور کبھی ایسا روزانہ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حالت میں بھی اللہ سونے کی حالت میں روح نکال لیتے ہیں، لیکن صرف بدن سے زندگی کا تعلق اتنا باقی رہتا ہے کہ انسان کی سانس چلتی رہتی ہے۔ اردو کی بھی کہاوت بڑی مشہور ہے کہ سویا اور مرا ہوا آدمی برابر ہوتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے، کہا جاتا ہے، عربی کی بھی کہاوت ہے کہ نیند یہ سونے کی موت کی بہن ہے، یعنی جس طرح آدمی مرا ہوا ہوتا ہے اور سویا ہوا ہوتا ہے دونوں برابر ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ موت کی حالت میں انسان کا ہر تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں انسان کا اپنی روح سے اتنا تعلق رہتا ہے کہ جہاں اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال اگر اللہ کو مقصود ہوتا ہے کہ دنیا میں ابھی اس کا کچھ دن اور رہنا ہے تو اللہ روح کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسی نیند کے عالم میں بھی بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیند کے وقت بھی اللہ تعالی بدن سے ایک درجہ روح کو الگ کر دیتے ہیں، مگر اتنا تعلق اور اثر رہتا ہے کہ سانس چلتا رہتا ہے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ واپس دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں رہتی ہے یہ چیزیں کہ انسان کو موت آئے گی یا زندگی آئے گی، اور پھر اس نظام کے اندر اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ اور اسی کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق سونے کے اصول اور آداب بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح اٹھنے کے جو آداب ہیں وہ بھی سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو سب سے پہلے کام یہ کرو کہ اسے جھاڑ لو، نہ جانے اس پر کیا چیز ہو کہ تمہیں سونے میں تکلیف پہنچائے، اور پھر جب تم اپنے بستر پر آؤ تو دعا پڑھو، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے نام کی برکت سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ سونے نہیں جا رہا، بلکہ ایک درجے میں انسان کی اتنی غفلت ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک روح کو تھوڑی دیر کے لیے قبض بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی کہ جب اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا کیا کرو، بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، کہ اے اللہ میں نے تیرے نام سے اپنے پہلو کو زمین پر ٹکا دیا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، اے اللہ اگر تیرا حکم ہوگا تو میں اٹھ جاؤں گا، اور اے اللہ اگر تو نے میری نفس کو، میری روح کو قبض کر لیا تو اسے معاف فرما دیجئے گا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اگر تو میری روح کو قبض کرنے کے بعد دوبارہ تو بھیجے گا، یعنی مجھے صبح زندگی ملے گی، تو میری اس طرح حفاظت کریے گا جس طرح آپ نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان دعاؤں سے، سنتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو مرا ہوا اور سویا ہوا آدمی برابر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سو کر اٹھنے کی جو دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مر جانے کے بعد۔
یعنی بظاہر سویا ہوا آدمی مرے ہوئے آدمی کے برابر ہے، دوبارہ اگر زندگی مل رہی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں موت کے بعد یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ غافل انسان کے لیے ساری زندگی کا سونا اور جاگنا یہ تو معمولی سی عادت ہو سکتی ہے، مگر اہل ایمان کو اور قرآن اور سنت پر ایمان رکھنے والے کو قرآن یہ تعلیم دینے لگتا ہے کہ جب سونے لگو تو یہ بات کو اپنے ذہن میں دہراؤ کہ نیند بھی موت کی بہن ہے، خدا کو اختیار ہے کہ نیند کے بعد روح کو لوٹائے گا، زندگی بخشے گا یا نہیں بخشے گا، اور جب نیند سے جاگو تو سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ نے دوبارہ جاگنے کی توفیق دی، دوبارہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دی، اور اس نیند کے آنے اور جانے میں، روح کے قبض کرنے میں اور دوبارہ لوٹانے میں یہ اللہ کا نظام ہے۔ بتاؤ کون ہے جو روح کو دوبارہ بدن میں لوٹا سکے، کون ہے جو موت کو دے سکے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے اس نظام کے اندر کوئی دوسرا تیسرا شریک نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی اللہ نے توحید کے مضمون کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے یعنی جو دنیا میں جی رہے ہیں ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا یعنی اس کو مرنا ہے تو انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، یعنی دوبارہ روح کو بدن میں نہیں بھیجتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیند میں موت آ جاتی ہے، اور دوسری روحوں کو، اور اگر زندگی ہے، ابھی آدمی سو رہا ہے، زندگی ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی جن کے لیے روح کو واپس کیا ہے ان کو بھی ہمیشہ نہیں جینا بلکہ ایک متعین وقت کے لیے اللہ روح کو بدن میں دوبارہ ڈالتے ہیں۔ یقیناً اس نظام کے اندر جس کو تم نے ابھی سنا ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی لاپرواہ انسان اس کے لیے سونا جاگنا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو آدمی دل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے تو اللہ کی توحید اس کو سمجھ بھی آئے گی اور اس کو اس میں بڑی نشانیاں اور عبرت بھی محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ۔